الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا من یشفع عند حضرة طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصال مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 سے ہمارے آج کے درس کا آغاز ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنے کا عزم رکھنا، اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو 1000 نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کی اعادت اور پھر عیادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اسے کئی نفلوں سے بہتر ایک آیت کو سمجھنے کا ثواب بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً ہم مختصر سے وقت میں پونے رکوع کو، کبھی ایک رکوع کو سماعت کرتے ہیں، تو یقیناً بے شمار برکتیں، رحمتیں، ثواب کے خزانے ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ احد کے واقعہ کا بیان چل رہا ہے، اور اس کے اندر آج کے جو پورے رکوع کا خلاصہ ہے وہ احد کے پہاڑ پر موجود جو مسلمانوں کی طرف سے تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ ہوا تھا اس کے خلاف، اور پھر کوئی مسلمان ان صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں دراز نہ کرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی اور بخشش کا پروانہ بھی عطا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے درس کے اندر منافقین کے نفاق کو بھی واضح کیا گیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر سچے مسلمان سے اس وقت میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی کو معاف بھی کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ اس غلط کام کو مسلمان کی طرف نہیں بلکہ اس غلط کام کی نسبت قرآن نے شیطان کی طرف کر دی کہ شیطان نے مسلمان سے یہ غلط کام کروا دیا ہے۔ اور ساتھ قرآن مجید فرقان حمید ہر دور کے اعتبار سے ہادی ہے، ہر دور میں لوگوں کی رہنمائی لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور ہر دور کے اعتبار سے قرآن لیڈر بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی پیشوا، کوئی امام، کوئی لیڈر نہ مل رہا ہو، وہ قرآن کی آیتوں پر غور کرے تو وہ کبھی بہک نہیں سکتا، کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ ایسے ہی آپ دیکھیے گا کہ کافر لوگ مسلمانوں سے کتنا خوف کھاتے ہیں کہ اس کی مثال پچھلے دنوں میں آپ کو نظر آ چکی ہوگی، کہ اگر کوئی ایک سچا مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس سچے مسلمان کو کس انداز میں دبایا جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر اس خطے پر جہاں مسلمانوں کی یونٹی جمع ہو رہی ہوتی ہے، اس کو منتشر کرنے کے لیے یہودی اور عیسائی لابی فاسٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے درمیان فتنے، فسادات، اور پھر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں، اپنے ہو کر اپنوں کے بارے میں غلط زبانیں کھول دیتے ہیں،
قرآن نے آج نہیں 1400 سال پہلے اس کا ذکر کر دیا۔ جب سورہ آل عمران کی آیتیں اتر رہی تھیں، احد کے واقعے کو بیان کیا جا رہا تھا، اسی وقت اللہ نے اس چیپٹر کو واضح بیان کر کے کلوز بھی کر دیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں تکمیل قرآن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حافظ قرآن ان آیتوں کی تلاوت بھی نہ کر لیتا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ قرآن مکمل اس وقت ہوگا جب ان آیتوں کو پڑھ کر انسان گزرے گا، اور جب ان آیتوں کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی پر غور کرے گا تو آج کے دور کی ساری کہانی اس کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیں گے۔ کفروا الرعب، رعب داخل کر دیں گے۔ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا ہے۔ ما لم ینزل بہ سلطانا، ان لوگوں کو شریک کر لیا جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی دلیل بھی نہ اتری۔ وہ سارے مشرکین خدا کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے مسلمانوں کا رعب کافروں کے دل میں پیوست کر دیا ہے، داخل کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے کافروں کا یعنی ظالموں کا، کہ قیامت کے دن انہیں جہنم ان کے مقدر میں آئے گی، اور یہ لوٹنے کی اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، سچا مسلمان کھڑا ہوتا ہے، کسی کو ہضم نہیں ہوتا، طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہودی اور عیسائی لابی کسی اپنے بندے کو عاشق رسول بنا کر مسلمانوں کے درمیان پھیلا دیتے ہیں، تو وہ کبھی مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھوم کر لوگوں کو اپنے عشق ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر وہ بندہ جو آج مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھوم رہا ہے، چپل نہیں پہنتا، اس کی پرورش کسی مسلمان کے گھر میں نہیں، وہ اگر بڑا پلا بھی ہوا ہے تو انگریزوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں ہوا ہے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ کیسے بن سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے پہلے ہی فرما دیا کہ مسلمان اگر مسلمان ہے تو اس کا رعب کافر کے دل میں داخل ہو چکا ہے، اور کافر ہر اعتبار سے اس کے رعب کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے دبدبے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، پھر بھی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے اسلام پر، مدارس پر کبھی غلط کام کے الزامات لگا کر مدارس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بھائی گھر کے اندر بھی تو چوری ہو جاتی ہے، ایک باپ کی 5 اولاد ہے، کوئی ایک پیسہ کھا کر اگر بھاگ جائے تو 4 کا قصور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ان 4 میں کوئی اللہ کا ولی بھی ہو، ایک کی وجہ سے چاروں سے تعلقات ختم کیا جائے، یہ تو کہیں کبھی انصاف نہیں ہے۔ جس نے غلط کیا، غلط کیا، غلط مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہو، غلط مدرسے کی 4 دیواری کے اندر ہو، یا پھر اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر ہو، غلط کی ڈیفینیشن جگہ کے اعتبار سے بدلنی نہیں چاہیے۔ کچھ دنوں پہلے، اسی ہفتے کے دن کی بات ہے، اخبار کے اندر ایک رپورٹ چھپی جو شاید آپ کی نظروں سے بھی نہیں گزری ہوگی، کہ اسکول کے اندر کسی نان مسلم ٹیچر نے کسی بچے کے ساتھ غلط کام کر دیا۔ مجھے بتائیے وہ جو حقوق کی بات کرنے والے لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ایسے ہی 2 ہفتے پہلے اگر کسی مدرسے میں غلط کام ہوا، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، صرف ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، کچے ذہن والوں کو اس کے اندر شامل کر دیا گیا کہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، آپ بھی شیئر کرو۔ ابھی مسلکوں کی جنگ نہیں ہے، ابھی مذہبوں کی جنگ نہیں ہے، فلانا کس تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ابھی اسلام اور کفر کی آمنے سامنے کی جنگ ہو چکی ہے۔ وہ مدارس کو مکمل طور پر بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہی کسی بندے کو آگے کیا ہوگا،
2-3 ہفتے گزریں گے نہیں وہ بھول جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ذہن میں ہوگا مدارس میں غلط کام ہوتا ہے، مسجدوں میں غلط کام ہوتا ہے، یہ بھول جائیں گے کہ کرنے والا کون تھا۔ اس وجہ سے مدارس کو بدنام کیا گیا۔ اس سے 2 ہفتے پہلے آپ دیکھ لیجئے نکاح کے چیپٹر جو اتنا مہذب ہے کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اگر یہ کام تم غلط طریقے سے کرو تو کیا تم پر شرعی قانون نافذ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، اگر گناہ کے ذریعے سے اس کام کو کیا جائے تو ہم پر شرعی حد لازم ہوگی۔ تو فرمایا جب جائز طریقے سے کر دو، گرچہ نیت یہ ہو لیکن سنت کا ثواب بھی تمہیں مل جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ نعمت عظمیٰ یعنی اولاد بھی عطا فرما دے گا۔ مجھے بتائیے اتنی پاک سنت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے آپ 3 مہینے پہلے چلے جائیں، رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے تو پھر برقعے کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا گیا۔ پھر آگے چلے جائیں تو وہاں پر کسی بچی کا ریپ کر کے اسلام کو پھر بدنام کیا گیا۔ اب پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا کا ایک ہی دستور رہا ہے، کیونکہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا مسلمان کا رعب کافروں کے دل میں ہے۔ اب وہ مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا رہے ہیں، اسلام پر نئے نئے طریقوں سے حملے کر رہے ہیں۔ اگر یہ حملے بند کر دیں تو یقیناً سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے، لیکن یہ جان بوجھ کر ہر 2 ہفتے کے بعد 3 مہینے کے بعد، ابھی بقرعید کے ایام آئیں گے، ہندو برادری اوپر اٹھ جائے گی اور وہ گائے کے بارے میں اپنے جو ہے وہ موقف پیش کرنا شروع کر دیں گے، وہاں پر اسلام کو پھر ڈیگریڈ کیا جائے گا۔ لیکن ان کی یہ بھول ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو سورج چمک رہا ہے اگر کتا اس کی طرف منہ کر کے بھوکے تو سورج کو فرق نہیں پڑتا، کوئی تھوکنے والا اگر چاند کی روشنی کو دیکھ کر تھوکنا شروع کر دے تو تھوک اسی کی طرف آ جاتی ہے۔ اسلام وہ چمکتا ہوا سورج ہے، وہ روشنی دیتا ہوا چاند ہے، وہ دل کو بھانے والا ستارے کی چمک ہے، اس کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ بھونکنے والے کی اپنی ہی تقدیر کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ تبھی فرما دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اسلام کے خلاف بک بک کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے ٹھہرنے کی جگہ بہت بری ہے، وہ جہنم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آج کی تاریخ قیامت کے دن آپ کو یاد دلائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اسلام کے خلاف چلتے ہیں نا، توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر قیامت کے دن ان کو وہاں پر کیا حشر ہوگا سب دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے۔ قیامت کے دن ہوگا، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون کہ ہارا کون، اسلام پر چلنے والے جیتے یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے جیت رہے ہیں۔ 4 دن کی زندگی میں اگر بظاہر وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب بھی ہو جائیں تو کیا ہوا، لیکن اسلام کو نہیں دبا سکتے ہیں۔ آگے قرآن نے اس عنوان کو دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بلندی کا وعدہ سچا کر دکھایا۔ پچھلی آیتوں کے اندر یہ فرمایا تھا رب تعالی نے کہ رب اسلام ہی کو غلبہ دے گا، رب مسلمانوں کو ہی فتح دے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ آل عمران کی پچھلی آیتوں میں 2 درس کا پہلا جو درس تھا آج سے 15 دن پہلا والا منگل، اس میں یہ وعدہ قرآن نے بیان کیا تھا۔ احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ کربلا کے میدان میں بھی اللہ نے اسلام ہی کو فتح عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسلام کی سربلندی کا، وہ وعدہ سچا کر دکھایا۔ اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم اس کے حکم سے جہاد کرتے تھے، قتل کرتے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم پہاڑ کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے، کہ حضور نے فرمایا تھا وہ پہاڑی نہیں چھوڑنی ہے، لیکن جب جنگ کا نقشہ بدل رہا تھا، نئے مسلمان سمجھے اب تو فتح مل چکی ہے، وہ مال غنیمت کی طرف پلٹے،
حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، یہ کام نہ کرو، رسول اللہ نے منع کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو اسلام جیت چکا ہے، فتح مل چکی ہے، لہذا ہم مال کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ مال غنیمت حاصل کر لیں۔ تو قرآن نے فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم جانے اور رکنے کے معاملے میں تم نے جھگڑا کیا، دو گروہ بن گئے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی اس کی باوجود اس کے کہ اللہ ما اراکم ما تحبون، جس چیز کو تم پسند کر رہے تھے اللہ نے وہ تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھا دیا تھا۔ مسلمانوں کی خواہش تو یہ تھی نا کہ اسلام فتح پا جائے، اسلام کے باشندے ہر جنگ میں کامیاب ہو جائیں۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، مال وہاں پر پڑا ہے، ذرا ہم بھی جمع کر لیں۔ قرآن نے فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ بعض وہ ہیں جو آخرت میں ثواب چاہتے ہیں، جو جیسا چاہتا ہے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر اللہ نے معاف بھی کیا تمہیں۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر بڑے فضل فرمانے والا ہے۔ جب آپس میں دو گروہ ہو گئے، پہاڑ پر موجود حضرت عبداللہ بن جبیر نے فرمایا کہ نہیں، جانا نہیں۔ ان کے ساتھ 10 افراد موجود تھے، انہوں نے کہا ہم یہیں رکے ہوئے ہیں، باقی سب چلے گئے۔ پیچھے سے کافروں کا لشکر آیا، انہوں نے حملہ کیا، بھگدڑ مچ گئی، 70 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، خون نکلنے لگا، صحابہ اس کو جمع کرنے لگ گئے، افراتفری کا ایک عالم تھا۔ جب مسلمانوں کی یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، آپ کے ساتھ جو جلیل القدر صحابی سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان اور بڑے بڑے جان نثار صحابہ موجود تھے، حضور کے صرف اشارے کرنے کی دیر کے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی حضور کا اشارہ ہوا وہ کافروں پر ٹوٹ پڑے، کافروں کی کمریں توڑ ڈالی، وہ پھر بیک ہو گئے۔ اب جب بیک ہوئے افراتفری تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کون پٹ رہا ہے کون مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو بندہ آتا وہ تلوار کے ذریعے سے اسے جو ہے وہ ختم کر دیتا۔ مسلمان جو اوپر کی طرف یا دوسری طرف تھے وہ پیچھے کی طرف دوڑ رہے تھے، افراتفری تھی، لوگ اپنی جان بچانے کے بعد پیچھے سے یکدم حملہ کرنا چاہتے تھے مسلمان۔ جب رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا، اپنے صحابہ کو اجازت دی، صحابہ گئے ان کے پاس، تو اب رسول اللہ ان دور موجود لوگوں کو آواز دینے لگے، صحابہ سے کہنے لگے کہ انہیں بلاؤ ہمارے پاس واپس، وہ پلٹ کر آ جائیں، ان کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے سے اسلام کو فتح عطا فرما دی ہے۔ جب وہ آواز دی جا رہی تھی، حضور کے کہنے پر صحابہ دوسرے صحابہ کو آواز دے رہے تھے۔ قرآن نے اس پیارے نقشے کو کتنے پیارے انداز میں کیچ کیا اور فرمایا اذ تصعدون، جب تم چلتے پھرتے جا رہے تھے دور کی جانب، ولا تلوون علی احد، تم میں سے کوئی پیٹھ کے پیچھے مڑ کر دیکھتا نہ تھا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کے رسول تمہاری دوسری جماعت میں سے تمہیں آواز دے رہے تھے۔ تو وہ منظر بھی کیا منظر ہوگا کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کو جہاد کے لیے تیار کر کے واپس بلا رہے ہیں۔ فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہ جو مال تمہارے ہاتھ سے گیا، جو جانیں تمہاری چلی گئیں، ان پر تم خوف زدہ نہ ہو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھ سے جو نکل گئیں ان پر تمہیں غم نہ ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں اس غم سے محفوظ کر دیا۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی کہ تمہارے اپنے لوگ چلے گئے تم سے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اس کا بھی رسول اللہ کے ذریعے سے صدقے سے تمہیں غم نہ ملے،
اللہ نے وہ سارے مصائب، ساری تکلیفوں پر پردے ڈال کر تمہیں ایک نئی زندگی عطا فرما دی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد امنتاً سکون کو اتارا، نعاسن جو اونگ کی شکل میں تھی، یغشا طائفۃ منکم جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک جماعت کو۔ اگر آج اعلان ہو جائے کہ فلاں بندے کو صبح 8 بجے پھانسی لگے گی، بڑے بڑے آپ نے لیڈروں کو دیکھا ہوگا کہ جب پتہ چل جائے صبح 8 بجے پھانسی لگنی ہے، 8 تو بعد میں بجتے ہیں، رات 8 بجے سے ہی ان کے ہوش اڑ چکے ہوتے ہیں، آنکھیں باہر پہلے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنا ہوش نہیں رہتا۔ بسا اوقات جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے نا، اس کو بے ہوشی والی دوائی دی جاتی ہے کہ وہ بے ہوش مدہوش رہے، اور پھر اس کو گھسیٹ کر لایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو یقینی تھا کہ صبح جنگ ہونی ہے، ایسی کیفیت کے اندر کس کو نیند آئے گی؟ بچوں کے پیپر ہوتے ہیں نا، جیسے آج کل پیپر چل رہے ہیں، تو جو طالب علم پیپر دے رہے ہیں طلبہ، آپ ان سے پوچھیں راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں ان کی۔ اب جس کو پتہ ہے صبح جنگ کرنی ہے، ہم نے موت بھی آ سکتی ہے، شہید بھی ہو سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اس پر موت کی یعنی اس پر نیند کی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوتی ہے، اور نیند ہمیشہ سکون میں آتی ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کی نماز میں 2 خطبے میں جب ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ سکینہ اتر رہا ہوتا ہے، رب کی رحمت، امن اتر رہا ہوتا ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رب کی رحمت اور سکون کی تسکین کا نزول ہونا، وہیں نیند آتی ہے۔ ٹینشن میں انسان کو نیند نہیں آتی ہے۔ اب یہاں تلواریں ہاتھ میں ہیں، زرے پہنے ہوئے ہیں، نیزے تیار ہیں، تلواریں تیز کی جا رہی ہیں، ایسی صورت میں کس کو نیند آئے گی کہ سامنے کافر کا لشکر موجود ہے، ہم یہاں پر ہیں۔ لیکن قرآن فرماتا ہے ایسے موقع پر اللہ نے تمہیں اونگ عطا کی، اونگ کا مل جانا، نیند کا تم پر غلبہ کھا لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے انعام تھا۔ مسلمانوں کے لیے ایسی صورت میں انعام ہے۔ ٹینشن میں اگر آدھے گھنٹہ سکون والی نیند آ جائے نا، تو انسان کو اس ٹینشن سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ تبھی تو لوگ ٹینشن میں سگریٹیں پی لیتے ہیں، نشہ آور چیزیں کرتے ہیں، نیند کی گولی کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سکون کی نیند آ جائے گی تو ٹینشن سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، لیکن ٹینشن میں بسا اوقات نیند نہ آئے تو ٹینشن دگنی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیند دی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، رات کے پہر میں ایک ایسی کیفیت آئی کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی، اور کب ہاتھ سے تلوار گر گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ قرآن کی آیت اتر گئی کہ تلوار گری نہیں، اس کو گرایا گیا ہے۔ تم کو نیند آئی نہیں، رب کی طرف سے تمہیں انعام کے طور پر نیند کو بھیجا گیا ہے تاکہ تم فریش رہو، اور جب سامنے سے کافروں کے آتے ہوئے لشکر کو دیکھو تو ہوش تمہارے خطا میں نہ پڑ جائیں، ہوش تمہارے اڑ نہ جائیں، بلکہ تم ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رات کے پہر میں 2، 2.5، 3 منٹ کی اونگ ہوگی جس میں جھونکا لیتے ہیں ہم، پھر فریش ہوئے۔ صبح جیسی ہوئی، کافروں کا لشکر سامنے سے آیا، مسلمانوں نے یکدم ان پر جواب دیا، کافروں کے قدم لرگرا گئے اور وہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ قرآن نے اس بات کا یہاں پر ذکر کیا، فرمایا اس میدان میں 2 گروہ تھے، ایک اللہ والا گروہ تھا اور ایک شیطان کا گروہ تھا۔ جو اللہ والا گروہ تھا اس پر اللہ نے رحمت کو نازل کر کے انہیں نیند دے دی، وطائفتن، اور دوسرا گروہ قد اہمتہم انفسہم، وہ اپنی جانوں کے غم میں پڑا ہوا تھا۔ اگر یوں دیکھا جائے نا تو احد کے میدان میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے، ایک خالص مسلمان، ایک خالص کافر، بیچ میں منافق موجود تھے، عبداللہ بن ابی کے ساتھی۔ انہوں نے یہ پلاننگ کی جب جنگ شروع ہوگی نا تو ہم راستہ فرار اختیار کر لیں گے۔ انہیں پوری رات ٹینشن میں نیند نہ آئی،
لیکن جو سچے پکے حضور کے غلام صحابہ تھے ان کو نیند بھی آئی۔ قرآن نے ان منافقوں کا ذکر کیا اور فرمایا دوسرا گروہ منافقوں کا تھا جنہیں اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی کہ صبح کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، ہم میں سے کون بچے گا، کون مر جائے گا، وہ اس ٹینشن میں تھے۔ قرآن نے فرمایا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے، زمانہ جاہلیت جیسا گمان رکھے ہوئے تھے، انہیں اللہ کی ذات پر یقین نہ تھا۔ یقولون، کہنے لگے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے معاملے میں، کیا ہمیں بھی کچھ بولنے کا اختیار ہے اس معاملے میں؟ قل، پیارے حبیب آپ فرما دیجیے، ان الامر کلہ للہ، بے شک سب کام اللہ ہی کے لیے ہے۔ منافق کہنے لگے ہم سے بھی بات کرو، ہم سے بھی مشورہ لو، ہم تمہیں مشورہ دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلی کوچوں کے اندر بھی ایسے جھٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو الف سے بے پتہ نہیں ہوتا دین کے بارے میں، وہ بھی دین پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سے بھی پوچھو نا بھائی، ہم بھی بتائیں گے، ہم فلانے عہدے پر موجود ہیں۔ آپ نے چلتے پھرتے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے ایسے لوگ صرف اس دور میں نہیں، اس میں بھی تھے، رسول اللہ کے سامنے آ کر کہتے تھے ہم سے بھی کوئی مشورہ لے لو بھائی، ہم بھی تمہارے کو کوئی مشورہ دے دیں گے۔ قرآن نے کتنا پیارا جواب دیا، ان کا منہ بند کر دیا اور ہمیں بھی درس دے دیا کہ جملہ وہ بولا جائے کہ آگے کوئی سوال ہی نہ اٹھے۔ فرمایا ان الامر کلہ للہ، سب کام اللہ کے سپرد ہیں، اس نے حکم دیا ہم نے کر دیا۔ یخفون فی انفسہم، وہ منافق اپنے دلوں میں باتیں چھپائے ہوئے تھے، ما لا یبدون لک، جو اپنے منہ سے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے نا بھائی مشورہ کر لیتے ہیں، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے یہ الفاظ آپ کو اسمبلی میں بھی سننے کو ملے ہوں گے کہ بھائی کیا میں فلانے ملک پر حملہ کر دوں، میں ان پر کیا میزائل چلوا دوں، وہاں پر انسان نہیں بستے۔ اگر انسان ہی بستے تو افغانستان میں بھی تو انسان بستے تھے، اس کی بارڈر، اس کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے اپنی بارڈر کیوں دی؟ قرآن نے فرمایا جو اسلام کا نہیں ہے وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو اسلام کا مخلص ہو گیا پھر وہ اسلام کے باشندوں کے بچے کی عزت کی حفاظت کا محافظ بن جاتا ہے۔ تو اسلام کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک تحقیق سامنے آئی تھی کہ ایک جوان لڑکی کو ایک اژدہا مل گیا چھوٹے سا، اس لڑکی نے اس کو پالنا شروع کر دیا، اتنا پال لیا کہ اب وہ اژدہا کھاتا بھی اس لڑکی کے ساتھ، بیٹھتا اٹھتا بلکہ سونا بھی اس لڑکی کے ساتھ اس کا ہو چکا تھا، اور وہ اتنا بڑا قد میں ہو چکا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ بستر سے اگر بستر پہ ہوتا تو آدھا کمرے میں اور آدھا بستر میں ہوتا تھا۔ لڑکی جو ہے اپنی طاقت کے مطابق اسے غذا دیتی تھی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں کھایا اس نے۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اچانک یہ کیوں نہیں کھا رہا، میں اسے کھانا دیتی ہوں کھاتا کیوں نہیں؟ وہ اس کو لے کر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، حقیقت ہے یہ، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہا کہ اس لڑکی سے پوچھا بتاؤ تم اسے کہاں سلاتی ہو، تم سوتی ہو تو یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرے بستر میں ہوتا ہے۔ تو کہا اسے اپنے سے دور کر لو۔ بولا کیوں؟ بولا اس لیے کہ یہ 4 دن کھانا نہ کھا کر اپنے باڈی کے اندر جو کھانے کی جگہ ہے اس کیپیسٹی کو بڑھا رہا ہے، تاکہ وہ تمہیں ایک ہی لقمے کے اندر پورا اپنا لقمہ بنا لے اور تمہارا کام تمام کر دے۔ اس کے دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے۔ پھر تبصرہ کرنے والے نے کتنا پیارا تبصرہ کیا، کہا بسا اوقات ہمارے ساتھ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والے کھانے پینے والے لوگ بھی کب ہمیں اژدھے کی طرح ڈس کر چلے جائیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، لہذا ہمیں ہر معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ تبھی قرآن نے فرمایا ان الامر کلہ للہ، سارے کام رب ہی کے حکم پر ہوتے ہیں۔ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے جی میں جو چھپا رہے تھے نا، اپنی زبانوں سے ظاہر نہیں کر رہے تھے، پھر آپس میں کہنے لگے، یقولون، وہ منافق کہنے لگے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا اس معاملے میں، جہاد یا جنگ کے معاملے میں، ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یہاں پر شہید نہ کیے جاتے۔ پھر قرآن نے کتنا پیارا جواب دیا حضور کے ذریعے سے، فرمایا قل، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے،
لو کنتم فی بیوتکم، اگر موت کے وقت تم اپنے گھروں میں بھی ہو، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو موت تمہیں تمہاری قتل گاہ کی طرف کھینچ کر لے آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں نا ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے بزدلوں کی طرح تو جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر شام کے وقت موت لکھی ہے نا تو شام کو ہی آنی ہے، رات میں موت لکھی ہے تو دن نہیں ہو سکتا ہے بھائی۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے نا، موت کا فرشتہ آ کر اس کی روح لے کے نکل جاتا ہے۔ ایک اللہ کے مقرب نبی علیہ السلام تھے کسی قوم کے، اور وہ دور وہ تھا کہ جب موت کا فرشتہ نظر آتا تھا، موت کے فرشتے نے آ کر ایک بندے کو گھورنا شروع کیا، وہ گھبرا گیا، وہ نبی کے پاس پہنچے، اس وقت کے جو نبی تھے، کہا کہ یہ فرشتہ مجھے گھورتا ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے، غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام، تو آپ حکم دیں ہوا کو کہ مجھے اڑا کر فلاں علاقے میں پہنچا دیں۔ کراچی میں ہوگا مثال کے طور پر، شہر کراچی میں، تو کہا حیدرآباد پہنچا دیں، تو کہا آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے فلاں علاقے میں پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، اس بندے کو اڑا کر فلاں علاقے میں پہنچا دیا۔ وہاں پہنچا، موت کا فرشتہ آیا، روح لے کر نکل گیا۔ حضرت سلیمان نے موت کے فرشتے کو بلایا، تو اس کو گھورتا کیوں تھا؟ اتنا غور سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو فرشتہ عرض کرنے لگا، آپ اللہ کے مقرب ہیں، نبی ہیں، مجھے رب تعالیٰ نے حکم دیا اس بندے کی روح فلاں علاقے میں قبض کرنی ہے، یہ تو یہاں موجود تھا اور موت کے وقت میں بس چند ہی لمحات باقی تھے، اب یہ یہاں سے سفر کر کے وہاں کب پہنچتا، میں کب روح نکالتا، لیکن اس نے آپ کو کہا، آپ نے میرا کام آسان کر دیا، آپ نے حکم دیا اس ہوا کو، ہوا نے اس کو وہاں پہنچایا، اس نے وہاں قدم رکھا، موت کا وقت آ چکا، میں اس کی روح نکال کر رب تک پہنچا چکا تھا۔ تو انسان کی جو موت کا وقت ہوتا ہے نا، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب بے نظیر آئی تھی یہاں پر اور کارساز پر دھماکہ ہوا تھا، آپ کے اپنے ہی علاقے کے ایک نوجوان کی موت کیسے ہوئی؟ آرام سے کپڑے وغیرہ اتار کر گھر میں موجود تھا، دوستوں نے کال کی، چلو بھائی چلتے ہیں یار، وہ بے نظیر کا دیکھ کر آتے ہیں ہم، اس کا ویلکم بڑا شاندار چل رہا ہے وہاں پر، کوئی پروگرام فنکشن۔ دوستوں نے کہا ہم چائے کے ہوٹل پر تیرا انتظار کر رہے ہیں، شاید یہ بات اس نے نہ سنی ہوگی یا سنی انسنی کر دی۔ یہ تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا، دوست اس کے گھر کے نیچے ہوٹل پر انتظار کر رہے ہیں، وہاں پہنچا، دھماکہ ہوا، شہید ہو گیا۔ دوست ابھی تک چائے کے کپ کی پیالی ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ موت کا وقت لکھا تھا نا، کہاں سے کہاں پہنچا اور کہاں کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہ چلا اسے۔ تو جب موت کا وقت لکھا ہوتا ہے نا تو وہ تو آنی ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا، ہاں وہ کہنے والے نے بھی کیا بات کہہ دی، ٹیپو سلطان نے کہا تھا نا، شیر کی ایک زندگی اور گیدڑ کی 100 سالہ زندگی کا مقابلہ ہونا، تو پھر بھی شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے۔ ایک دن 100 سال فرق ہے۔ مسلمان کو شیروں کی طرح جینا چاہیے، دب کر نہیں کہ وہ موقع ملے تو کبھی بل میں چلے جائے، کبھی کہاں۔ قرآن نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو موت اپنی قتل گاہ کی طرف لے آتی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ اس لیے ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات آزمائیں، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور شیطانی وسوسوں سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بات خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے، یوم التقى الجمعان، 2 دن کے ملاقات، یعنی 2 گروہوں کے ملنے کے دن، یعنی کافر اور مسلمان جس دن احد کے میدان میں ملے اس دن وہ پلٹ گئے، پہاڑ سے وہ دور چلے گئے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے۔ فرمایا علم والا ہے، پکڑ میں معافی دے دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جہاد کا جذبہ اور شوق نصیب فرما دے، اور موت تو آنی، شہادت کی موت عطا فرما دے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی قرآن کی آیت کے مطابق ہم اللہ کے یہاں زندہ رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، جب چاہیں گے لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے
کہ پھر جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ رب کے یہاں زندہ ہوتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی اور عام لوگوں کی زندگی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ 4 منٹ درس اوپر ہو چکا ہے، رکوع بھی مکمل ہونے کے قریب تھا، رکوع مکمل کر دیا گیا، 4 منٹ کی تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو درس قرآن میں ہر ہفتے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی دعوت اپنے گھر کے پروگرام جیسی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پچھلے دنوں ایک بھائی کے بیٹی کا رشتہ پکا ہونے کی بات تھی، پکڑ کر لوگوں کو دعوت دی گئی، بھائی میرے گھر پر آنا ہے، ختم قادری شریف کی محفل ہے، فلانا ہے۔ اگر یہی سوچ، یہی فکر ہم اپنی مسجد کے لیے رکھ لیں، ہر بندہ کم از کم 3 افراد کو لے کر آ جائے، دعوت نہ دے، دعوت تو آپ ہزاروں کو دیں لیکن 3 کو لے کر آ جائیں، تو یقیناً ایک آیت سمجھنے پر اسے ہزاروں نفل پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، ذریعہ آپ بھی بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب